السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کل بروز جمعرات اہل سنت کی عظیم شخصیت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ محدث مولانا مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کا عرس مبارک کل ہوا۔ اسی کے ضمن میں آئیے کچھ معروضات، ان کے واقعات، ان کے بہت سارے ایسے گوشے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری ایک اوقات کہ ہم ان کے حوالے سے بات کریں کہ جو تاج الشریعہ ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنے کی یہ ہماری مجال ہی نہیں۔ ان کا ذکر کرنا یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ہماری زبان اس کے لائق نہیں کہ ہم ان کا نام بھی لیں، لیکن حصول برکت کے لیے ہم آج جمعہ کے اس بیان میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے نام سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمعہ میں برکت عطا فرمائے۔ کل تیسرا عرس حضور تاج الشریعہ کا گزرا۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین متوسلین ہر جگہ ہر گوشے میں اپنے پیر کا دامن تھامے ہوئے، اپنے پیر کو دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ جس پیر نے تاج الشریعہ نے فوٹو کے خلاف جو فتویٰ دیا، انہوں نے جو فتویٰ دیا اس پر ان کے چاہنے والوں نے ایسا عمل کیا، اور انہوں نے خود اس طرح سے عمل کیا کہ آج تک ان کی صاف شفاف صحیح طور پر کوئی بھی فوٹو موجود نہیں ہے۔ چوری سے غفلتی میں لوگوں نے فوٹوਆਂ نکالی ہیں، لیکن بہرحال ان کا آج بھی ان کے چاہنے والوں کا، ان کے آل کا یہی فتویٰ ہے کہ فوٹو کھنچوانا ان کے نزدیک حرام۔ یہ مختلفی مسئلہ ہے۔ بعض علماء کرام نے اسے جائز اس لیے قرار دیا کہ اس سے دین کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے، اس سے دین کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اس سے لوگ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ آج کا زمانہ موبائل اور اسی کا یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے۔ اور جیسا کہ آج کے اس فساد کے دور میں اہل سنت کو ڈرانے والے، اہل سنت کو بٹھانے والے، اہل سنت کو ہرانے والے، اہل سنت کو ستانے والے لوگ، بدعقیدہ لوگ پھاڑ رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں اہل سنت کو۔ تو اب ایسی سچویشن میں اہل سنت کے علماء نے یہ قدم اٹھایا، حالانکہ وہ اختر رضا خان علیہ رحمہ کے فتوے پر بھی قائم ہیں، لیکن اس جاہل عوام کو، اس ناپڑھی عوام کو علم پہنچانے کے لیے اس کو کچھ علماء کرام نے جائز قرار دیا، اس فوٹو کو، اس تصویر کو۔ تو بہرحال یہ علماء کا، یہ آقاؤں کا اختلاف ہے، ہمیں اس اختلاف سے بچتے ہوئے ہمیں علماء کی اور آقاؤں کے اختلاف کے اوپر کی بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم تمام کو لے کر چلیں۔ تمام علماء، تمام اہل سنت کے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر ہمارے علماء ہمیں یہ حکم دے کہ میری جوتی صاف کرو تو ہم وہ بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ پچھوچا کے علماء ہوں، چاہے وہ بریلوی کے علماء ہوں، چاہے وہ مہارارا کے علماء ہوں، کہیں کے بھی علماء اہل سنت اگر ہیں تو اللہ ماشاء اللہ، تو ہر اہل سنت کا جوتی، ہر اہل سنت کی نعلین، ہر سنی کو یہ چاہیے کہ ان کی تعظیم کرے، ان کے ادب کرے، کیونکہ اہل سنت یہ حق جماعت ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ معروضات عرض گزار کرنے سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود شریف کا نظرہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا طبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود شریف میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا درود کیسے پیش کیا جاتا ہوگا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ تمہارے درود کو مجھ تک پہنچائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شان تاج الشریعہ آپ کے مناقبات آپ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنے کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات اقتداء ایسی ہے کہ آپ سنتوں کے حامل، آپ شریعت کے عامل، آپ ہمیشہ شریعت اور سنت کے احکام بجا لانے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے میں نظر آتے ہیں۔ تاج الشریعہ کی ذات ایسی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے فوٹو کو تو حرام کر دیا، لیکن آج بھی جن جن لوگوں نے ان کے تصویر یعنی ان کو جن لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، آج بھی وہ تڑپتے ہیں کہ کاش ایک اور مرتبہ ہمیں ان کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ آج بھی مچل رہے ہیں، آج بھی ان کے دلوں میں تڑپ ہے۔ ایسے 45% لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو سنا بھی نہیں، جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا تک نہیں، کیونکہ دیکھنے کے لیے آج کے زمانے میں فوٹو ہے، لیکن تاج الشریعہ کی ذات ایک ایسی ہے جنہوں نے فتوے پر اس طرح عمل کیا کہ آپ نے فوٹو کو ہرگز منع کر دیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے ذکر و اذکار میں، ہماری محافلوں میں ان کے بھی کلام پڑھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک خاص کلام ان کا ایک اشعار ایسا ہے کہ اختر خادری خلد میں چل دیا، خلد ہوا ہے ہر ایک خادری کے لیے۔ تو اختر رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات اقتداء ایسی ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے اقدس میں کپڑے تبدیل کر رہے تھے، یعنی آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ میں اپنے کپڑے بدلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ بہت ضعیف ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو تمام مریدین واپس چلے گئے، دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ تو ایک مرید اندر ہی کھڑے رہے، ان کو ایک سوال پوچھنا تھا لیکن وہ اندر ہی کھڑے رہے۔ ان کو معلوم تھا کہ جب ہم باہر جائیں گے پھر موقع ہاتھ ملنے والا نہیں ہے، تو آپ اندر ہی ایک کونے میں کھڑے رہے۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے کہا تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ تو گھبراتے ہوئے اس مرید نے کہا حضور میرا ایک سوال تھا، یہ سوال سن لیجئے۔ تو آپ نے اس کا جواب دے دیا اور پھر فرمایا کہ میری بصارت ایسی ہے اگر میں آنکھیں بند کروں تب بھی تم مجھے نظر آ سکتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سنتوں کے ایسے حامل تھے، حالانکہ مستحبات کے ایسے حامل تھے کہ آپ علیہ رحمہ آپ بہار شریعت جو انسائکلوپیڈیا ہے اہل سنت کی بہار شریعت، اس کو پڑھیں گے تو کچھ مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے، کچھ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب آپ کے سامنے کوئی عمل کرے گا تبھی وہ مسئلہ آپ کے ذہن و فکر میں اچھی طرح سے فٹ بیٹھے گا۔ لیکن تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات ایسی ذات مبارکہ ہے، امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے تو تمام مسئلوں کو، تمام مستحبات و سنتوں کو لکھ دیا تھا، لیکن کسی نے اس مسئلے پر غور نہیں کیا تھا کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے آپ کے مریدوں نے دیکھا کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو سجدے میں جانے کا جو طریقہ، جو سنت طریقہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اس پر بھی ایک مسئلہ نکالا کہ سب سے پہلے گھٹنوں کو رکھنا تو ہے لیکن افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدھا گھٹنا رکھا جائے، اس کے بعد الٹا گھٹنا رکھا جائے۔ یہ مسئلہ تو سب نے پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد عمل کرنے والی ذات تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ آپ تاج الشریعہ علیہ رحمہ حج کے موقع پر گئے تھے، بعض کراچی کے علماء بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حجر اسود کو چومنا چاہتا ہوں، بوسہ لینا چاہتا ہوں، لیکن مریدوں نے سوچا کہ آپ کو ویل چیئر پر لے کر جانا اور وہاں پر دھکم دھکی ہوگی اور پھر آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اس بنیاد پر مریدوں نے کہا حضور نہیں ہو پائے گا۔ تو اتنے میں ہی لوگوں کا ہجوم ایسا ہوا، آپ علیہ رحمہ کی ذات ہی ایسی تھی کہ آپ امامہ باندھتے یا پھر سفید جھپا پہنتے تو آپ چمکتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اس حج کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ
بنا ٹوپی کے، بنا امامے کے، بنا لباس کے، صرف آپ تہبند باندھے ہوئے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں، اور اس وقت کتنے چمکتے ہوں گے۔ آپ علیہ الرحمہ جب سامنے گئے تو اچانک ایک دم پورا مجمع چھٹنے لگا، ایک دم پورا مجمع سیڈ ہونے لگا، اور بآسانی کے ساتھ اپنے ویل چیئر پر بیٹھ کر حجر اسود کو بوسہ لیا۔ حالانکہ وہاں پر جا کر ایک ہٹا کٹا آدمی بھی ویل چیئر پر اگر بوسہ لے ایک بہت بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ سنتوں کی بھی بڑے حامل تھے، آپ فتووں کے بھی بڑے حامل تھے۔ آپ نے فتویٰ دیا تو ایسا فتویٰ دیا تھا کہ آج تک بھی ان کے فتووں پر عمل کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ جب گئی تو دنیا پوری رونے لگی اور اہل سنت کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر گئے تھے تو لوگ ایسے ہجوم کے ساتھ آپ کو سمٹنے لگے، آپ کے پاس آنے لگے کہ اجمی تو اجمی، ساتھ ہی ساتھ عربی بھی، یعنی جو عرب کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ چومنے لگے۔ اور پھر عرب کے علماء نے یہ لیٹر بھیجا، یہ دستخط بھیجی کہ آپ ہمارے خانہ کعبہ کو غسل دیں۔ اتنا بڑا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو عطا فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بات، اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کا آپریشن کیا جائے، اور آپ نے تسلی دی کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے سے ہوتا ہے، آپ صبر رکھیں۔ آپ نے اچھی تلقین کی اس باپ کو، لیکن باپ نے 3-4 مرتبہ تکرار کی، آپ نظر کرم فرمائیے، آپ نگاہ کرم فرمائیے۔ تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، کیا تو اپنے بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھائے گا؟ تو باپ نے کہا ہاں، میں اللہ اور اس کا رسول کا دین سکھاؤں گا۔ تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا بس جا، تیرا کام ہو گیا۔ جب وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو باہر واپس لے کر چلا گیا تو وہ نعرے لگاتا ہوا گیا کہ جب دیکھا اس کے بیٹے کو تمام نظریں دکھائی دے رہی، اس کو سب کا سب نظر آ رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ میں نے جس کا نام سنا تھا، میں نے غوث کا بھی نام سنا ہے، میں نے غوث کی بھی کرامتیں سنی ہے، میں نے خواجہ معین الدین کے در پر بھی چوکٹ لگائی ہے، لیکن آؤ بریلی میں ایک ایسا قلندر بیٹھا ہے جو ان کے غلاموں میں سے غلام ہے، وہ بھی شفا یاب کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ایک ایسی ذات مبارکہ، آپ کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ایسی تھی کہ آپ بہت ہی تقوی دار، آپ کے اندر ایسا تقویٰ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ دلائل خیرات شریف، درود شریف کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حافظ تھے۔ آج ہمارے لوگوں کو اقامت کے لیے کہا جائے، اذان کہنے کے لیے کہا جائے تو ڈھنگ سے درود شریف پڑھنے نہیں آتا، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن آئیے، تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات ایسی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے دلائل خیرات شریف کو پورا حفظ کر لیا تھا، برزبانی پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قائد محترم، ہمارے امیر کے ایک میں نے بیان سنا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے 65 سال کی عمر کے بعد قرآن کو حفظ کرنے کا شروع کیا۔ 65 سال، آپ تھوڑا غور کریں، 65 سال کی عمر میں انسان تھکا ہوا ہو جاتا ہے، انسان کی نظریں کم ہو جاتی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور زبان کا بیلنس بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے عالم میں پہنچ کر آپ علیہ الرحمہ نے قرآن شریف کو حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور آپ نے مکمل طور پر قرآن شریف کو حفظ بھی کر لیا تھا۔ آج ہمارے لوگوں کو بتایا جائے کہ مدرسہ چلتا ہے، صبح میں آئیے، اجتماع ہوتا ہے، آ کر صرف بیٹھیے، 2-3 مسئلے سنیے، تو ہمارے اوپر بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، آج ہمیں پوری تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے 65 سال کی عمر کے بعد قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے دلوں میں کہاں ہے قرآن؟ آج ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں قرآن کی 10 آیتیں بھی سیدھی طرح سے یاد نہیں ہیں۔ آج ہمارے لوگوں کو بٹھا کر کسی رسم میں، آج کسی ریسیپشن میں یا کسی ویڈنگ میں بٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھایا جائے تو سیدھی طرح سے سورہ فاتحہ نہیں آتی۔
مؤذن صاحب کو, امام صاحب کو پکڑ کر لاتے, اور ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر بھی بولنا یاد نہیں آتا. ایسا عالم ہے ہمارا. تو ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دعا کر دیجئے تاکہ میری آنکھوں کا آپریشن ہو جائے. تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہر وقت ہمیشہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اندر گئے اور کچھ پیسے نکالے اور پھر اس غریب کو لا کر دے دی. تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہ ایسی ذات مبارکہ ہے کہ آپ جہاں دعا کرنا ہے, جہاں تعویذ دینا ہے وہیں پر تعویذ دیتے. جس موقع پر دعا کرنا اس موقع پر دعا دیتے. جس موقع پر کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو پیسے دیتے. آج کے جیسا نہیں کہ جو بھی مرید آیا اس کی جھولی میں ڈال لیے, جو بھی مرید آیا اس کو لوٹ لیے, ایسا نہیں. تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ ایسی نہیں تھی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب آپ علیہ الرحمہ کا وصال کا وقت آیا, جب آپ کے پردہ ہونے کا وقت آیا, تو یقین مانیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے, جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے. تاج الشریعہ علیہ الرحمہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور مؤذن جب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہاں پر پہنچے تو آپ نے پوری اذان کا جواب دیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی. یعنی کہ آپ نماز کے عالم میں انتقال فرما گئے. لوگوں کا ہجوم بریلی شریف میں دیکھنے کا منظر تھا. کاش ایسا ہجوم پھر کبھی دیکھنے کو ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ان کے احوال پر, ان کے مناقبات پر, ان کی جتنی بھی گفتگو ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک واقعہ بول کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ آپ جب آپریشن کا وقت آیا آپ کی آنکھ کا, یعنی آپ کی آنکھ میں ایسا کچھ نظر نہیں آنے کا اندیشہ ہو گیا تھا, تو آپ نے ساؤتھ افریقہ میں اپنی آنکھ کا آپریشن کرایا. جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھ کے قریب انجیکشن لگانا پڑے گا تاکہ آپ کو درد محسوس نہ ہو, 8 گھنٹے کا آپریشن ہے, تو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے آپریشن کرتے وقت انجیکشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ایسے ہی اس کو سہن کر لوں گا. ڈاکٹر پورے تعجب ہو گئے, تھوڑا سا بھی اگر آپریشن کرنا ہے, ٹاکا لگانا ہے تو اس ایریا کو, اس جگہ کو بے حس کر دینا پڑتا ہے. تو آپ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا جب میں بے ہوشی کا انجیکشن لگاؤں گا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے خواب میں آئیں گے اور میں حضور کو دیکھ نہیں پاؤں گا تو میں حضور کو کل بروز قیامت کیا جواب دے سکوں گا. میں آیا تھا تیرے خواب میں اور تو نے مجھے دیکھا تک نہیں. اسی لیے آپ علیہ الرحمہ نے جب منع کر دیا تو پورے 8 گھنٹے تک آپ کی آنکھ کا آپریشن کر دیا گیا, پورے 8 گھنٹے تک. اور آپ نے درود سلام پڑھتے رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ پورا آپ نے سلام پڑھا اور آپ کا سلام جیسے ہی ختم ہوا آپریشن میں بھی ویسے ہی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی مصیبتیں پریشانیاں آئے تو درود پڑھیں, سلام پڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور رفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی کوتاہی غلطی ہوگی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات پر اللہ اسے معاف عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین.